ألف لام ميم. اللهم ارزقني علما نافعا واسعا عميقا. اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك. اللهم ارزقني حياة سعادة وموت شهادة. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَانِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. وَاعْلَمُوا، دیکھیے پہلا کلمہ کیا ہے؟ واو. یہ تو ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ، اردو ادب میں استعمال ہوتا ہے اور کے معنوں میں شب و روز، لیل و نہار. واو کا کلمہ ہم استعمال کرتے ہیں. اعلموا، یہ کلمہ دیکھیے بنا کیسے ہے. شروع میں حمزہ استفہام ہے، الف ہے، اور آخر پہ تو واو الف. کلمے کے شروع میں جو الف ہوتا ہے ہم نے پڑھا تھا یہ 3 حالتوں میں آتا ہے. یا تو وہ متکلم ہے جس طرح ہم آئی لکھتے ہیں میں کے معنوں میں. کاتبہ کلمہ تھا، ہم نے الف لگایا شروع میں. اکتبو تو معنی ہوگے میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا، میں لکھتا ہوں. الف متکلم کی علامت کے طور پر آتا ہے، فرسٹ پرسن کے لیے آتا ہے، اور ظاہری بات ہے یہ مضارع کی علامتوں میں سے بھی ہے، تو اس لیے ترجمہ زمانہ حال یا زمانہ مستقبل میں ہوگا. اکتبو میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا. کبھی یہ استفہام کے لیے بھی آتا ہے، یعنی سوال پیدا کرنے کے لیے. اکتبو تھا میں لکھتا ہوں، تو اکتبو ایک الف کا اضافہ ہو گیا. اکتبو کیا میں لکھتا ہوں؟ فرض کیجئے یہاں پہ لکھا ہوتا یکتبو، اور یکتبو سے پہلے الف لگ جاتا. یکتبو کیا وہ لکھتا ہے؟ تکتبو لکھا ہوتا تو اس سے پہلے ہم لگا دیتے تکتبو، حمزہ پہلے آ جاتا. تو کیا تم لکھتے ہو؟ اکتبو کیا میں لکھتا ہوں، اور نون ہوتا تو نکتبو کیا ہم لکھتے ہیں. اور امر آ جائے تو امر تو کہتے ہیں حکم کو. الف کبھی امر کے لیے بھی آتا ہے، اور اس کی نشانی کیا ہے؟ اکتب لکھو. کاتبہ تھا، الف امر کے لیے لگایا اکتب. ہاں البتہ اصل کلمے کے اندر اگر واولز ہوں گے جس طرح کاف تا با، یہ حروف اصلی ہیں، واولز نہیں ہیں. واولز ہیں الف واو اور یا. جس طرح انگریزی کے ہوتے ہیں نا اے ای آئی او یو، اسی طرح اردو فارسی پنجابی میں الف واو یا یہ واولز ہیں. جب الف امر کے لیے لگے گا تو خود بخود یہ واولز ختم ہو جائیں گے. الف واو یا اس میں آئے گا تو وہ ختم ہو جائے گا. اب اس کلمے کو دیکھیے اعلموا. اصل میں تو ماضی ہے، علیمہ اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا. علیمہ اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا. لیکن الف امر کے لیے لگے تو ہم نے ابھی پڑھا ہے نا، آخری حرف کے اوپر کیا آ جائے گی؟ بالکل ٹھیک، جزم آ جائے گی. اعلم، دیکھیے میم کے اوپر جزم آ گئی ہے. اب امر آ گیا، جانو، آرڈر ہے اس کے اندر، جانو. اور واو الف کس بات کی علامت؟ یہ تو آپ بارہا پڑھ چکے ہیں. جہاں کہیں واو الف واو نون اور یا نون آ جائے تو سمجھ لیجئے اس علامت نے اس کلمے کو جمع بنا دیا ہے. علم تم جانو، اور علمو تم سب جانو. انا، اور یہ بھی ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، 1.5 میں سے ہیں یہ کلمات. انا ہو یا انا ہو، ہم نے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ نون کے اوپر شد ہے کہ نہیں، چاہے الف کے اوپر زبر ہو
چاہے الف کے نیچے زیر ہو، ہر دو حالتوں کے اندر ہم نے تو اس کا ترجمہ یقیناً یا بے شک ہی کرنا ہے۔ انا کے معنی بھی بے شک، انا کے معنی بھی بے شک۔ انا فیکم، یہ کلمہ دیکھیے بنا کیسے ہے، فی پلس کم۔ یہ فی کا کلمہ تو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، فیصد 100 میں، فی الفور حال میں، فی الحال ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں یہ کلمہ۔ اور کا، کی، کما، کم، کننا، یہ تو مخاطب کے لیے آخر پہ لگایا جاتا ہے نا، کم تم سب۔ ان فیکم، بے شک تم سب میں ہیں، ان بے شک، فی میں، کم تم سب، بے شک تم سب میں موجود ہیں رسول اللہ۔ یہ کلمہ رسول بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، اللہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ رسول سے پہلے دیکھیے الف لام لگا ہے، نہیں نہ لگا، اور اللہ سے پہلے لگا ہے نا، الف لام شروع میں آ گیا ہے اللہ۔ تو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اگر دو کلمات ساتھ ساتھ آ جائیں، پہلے کے ساتھ الف لام نہ لگا ہو اور دوسرے کے ساتھ الف لام لگا ہو، تو ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا، کے، کی کا اضافہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ، اللہ کے رسول، رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ جس طرح ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، صوت النبی، صوت آواز، نبی، نبی ہماری زبان کا کلمہ، لیکن صوت سے پہلے الف لام نہیں ہے، نبی سے پہلے الف لام لگا ہے۔ پہلا جو کلمہ ہے وہ اس میں نکرہ ہے، دوسرا اس میں معرفہ ہے، تو ہم نے ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا، کے، کی کا اضافہ کیا تھا۔ اور یاد ہے دو اسم ساتھ ساتھ آ جائے، پہلے کے ساتھ الف لام نہ لگا ہو اور دوسرے کے ساتھ الف لام لگا ہو، تو ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا، کے، کی کا اضافہ ہو جائے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ۔ وَاعْلَمُوا، خوب جان رکھو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے، جانو اس بات کو کہ بے شک تمہارے اندر ہیں رسول اللہ، تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں۔ کیا ترجمہ کریں گے جی؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، خوب جان رکھو تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں۔ لو، لو کے معنی ابھی ہم نے پڑھا تھا، جس طرح ان کے معنی اگر ہوتے ہیں اسی طرح لو کے معنی بھی اگر ہوتے ہیں۔ لو یطیعکم، یطیعکم، یہ کلمہ دیکھیے بنا کیسے ہے، یا جمع تعی جمع کم، کا، کی، کما، کم، کننا، یہ تو مخاطب کی علامتیں ہیں نا، کم تو تم سب ہو گیا، اور کلمے کے شروع میں لگنے والی وہ جو یا ہے، وہ یا کس بات کی علامت ہے؟ بالکل ٹھیک، مضارع کی علامت ہے، اور جب مضارع کی علامت ہو تو اس کا ترجمہ ہم زمانہ حال میں کرتے ہیں یا زمانہ مستقبل میں کرتے ہیں۔ اور یہ کلمہ سمجھنے کے لیے آپ دیکھیے اردو کا کلمہ ہم لکھتے ہیں آپ کا مطیع و فرما بردار بیٹا۔ یہ مطیع کیا ہوتا ہے؟ مطیع کے معنی ہوتے ہیں اطاعت کرنے والا۔ کیا معنی ہے؟ اطاعت کرنے والا۔ یہ جو میم کلمے کے شروع میں لگا ہے نا، اس نے والے کے معنی دیے ہیں۔ مطیع، اطاعت کرنے والا، میم کو ہٹا دیجئے، ساتھ یا لگا دیجئے تو بن گیا یطیع۔ ایسا ہی ہے نا، یطیع وہ اطاعت کرتا ہے یا کرے گا، اور اسی کی جگہ پر یا کی جگہ پر تا لگا دیں تو تطیع، تم اطاعت کرتے ہو یا کرو گے، اطیع میں اطاعت کرتا ہوں یا کروں گا، نطیع ہم اطاعت کرتے ہیں یا کریں گے۔ بالکل ٹھیک جی، یطیع وہ اطاعت کرتا ہے یا کرے گا۔ لو یطیعکم، اگر وہ اطاعت کرے تم سب کی، لو اگر، یطیع وہ اطاعت کرتے ہیں یا کریں گے، کم تم سب کی، چونکہ رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے، اگر وہ تمہاری اطاعت کرتے جی۔ فی میں کثیر زیادہ تر، فی بھی ہماری زبان کا کلمہ ابھی ہم نے پڑھا تھا، کثیر بھی ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ، جس طرح ہم کہتے ہیں کثیر زیادہ تر، قلیل تھوڑا،
یہ قلیل کا عکس ہے کثیر. فی کثیر من الامری، من کا کلمہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں من جانب، ان کی جانب سے. الامر، امر کا کلمہ الف لام لگا الامر. ایک امر تو ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کام، اور کبھی امر کے معنی معاملات بھی ہوتے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں امور کشمیر، کشمیر کے معاملات، امور داخلہ، داخلی معاملات. تو امر کا مطلب معاملات بھی ہوتا ہے. لو یطیعکم فی کثیر من الامر، لو یطیعکم، اگر وہ اطاعت کرتے. کون؟ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اطاعت کرتے. کم، تم سب کی اطاعت کرتے. فی کثیر من الامر، فی میں، کثیر زیادہ تر، من الامر زیادہ تر معاملات میں اگر وہ تمہاری اطاعت کرتے. دیکھیے اب اس کا بورڈ پہ کہ کیا ترجمہ بنا. لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر بہت سارے معاملات میں وہ تمہاری اطاعت کرتے. لعنتم، لعنتم. دیکھیے یہ کلمہ آنت، اور تم کا مطلب تو تم ہی ہوتا ہے. یہ تو اردو ہی کا کلمہ ہے. شروع میں جو لام لگ گیا ہے، ہم نے پڑھا تھا لام تو دو حالتوں میں آتا ہے. یا تو وہ لام لازم ہے یا وہ لام تعلیل ہے. لام لازم ہے تو اس کے معنی یقیناً ہوں گے، اور لام تعلیل ہے تو اس کے معنی کے لیے ہوں گے. اور غلط جگہ پہ اگر ہم نے ترجمہ کر دیا تو پھر جملہ نہیں بنے گا، یہ پکی بات ہے. اور باقی کلمہ کیا رہ گئے؟ آنت. یہ کلمہ تو اردو میں بھی اور پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں اس نے بڑی انت مچائی ہوئی ہے. انت مچانا، مشکل میں ڈال دینا، مشکل میں پڑ جانا. پنجابی میں کہتے ہیں اس نے انہیں انی پائی ہے. یہ وہی کلمہ ہے دراصل آنت، مشکل میں ڈال دے. لعنت تم، تو تم اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دو. یقیناً تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. لام کس لیے آ گیا جی؟ یقیناً میں. یہاں کے لیے ترجمہ کریں گے تو جملہ نہیں بنے گا. یقیناً تم ہی مشکل میں پڑ جاؤ گے. ولیکن، واو کے معنی جی، اور، لیکن، لیکن. ولیکن اللہ، یہ لیکن وہی کلمہ ہے جسے ہماری اپنی زبان میں لیکن کہتے ہیں. پروننسیشن کا فرق ہے، باقی معنی بالکل وہی ہیں. اللہ جیسے لکھا جاتا ہے ویسے ہی ہم اردو میں بھی لکھتے ہیں، معنی بالکل وہی ہیں. ولیکن اللہ، لیکن اللہ جل شانہ، حببا. اصل میں کلمہ تو حب اردو میں آپ بھی جانتے کیا معنی ہے؟ محبت کرنا، پسند کرنا. حببا، درمیان والے کلمے پہ دیکھیے یہاں پر شد ہے. جہاں کہیں درمیان والے کلمے پہ شد آ جائے، جس طرح فعلا اور فعلا، عین والے کلمے جو درمیان والا کلمہ ہے اس کے اوپر شد آ گئی. اگر یہ شد آ جائے تو یہ شدت پیدا کرتا ہے، بہت زیادہ کے معنی دیتا ہے. حببا، اس کو سمجھنے کے لیے آئیے ایک کلمہ پہلے پڑھتے. قاتل، قاتل، فعل، فعل اس نے فعل کیا، قاتل اس نے قتل کیا. لیکن درمیان والا کلمہ جو تا ہے اس کے اوپر شد ڈال دیجیے. اب ڈالیے تو پھر کیا بن گیا کلمہ؟ قتل، اس نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، شدت پیدا ہو گئی. اسی طرح حببا، بہت زیادہ محبوب بنا دیا ہے. کیا ترجمہ کریں گے؟ پسندیدہ نہیں، بہت زیادہ پسندیدہ بنا دیا ہے، بہت زیادہ محبوب بنا دیا ہے. الیکم، الہ کی طرف، اور کم تم سب کی. الہ کے معنی تو کی طرف ہوگے، کم کے معنی تم سب ہوگے. یہ کلمہ الہ اس کا پروننسیشن تھا، لیکن جب کٹھا لکھنا چاہا تو لام کے بعد جو چھوٹی یہ ہے
عربوں نے اکٹھا لکھنے کے لیے نیچے 2 نقطے لگا دیے نشانی کے طور پہ کہ یہ چھوٹی یہ ہے. اب اس کا پروننسیشن الہم کی بجائے کیا بن گیا ہے؟ الیکم. معنی وہی رہ گئے، تم سب کی طرف. الایمان، اصل ایمان. ہم نے پڑھا تھا نا کہ الف لام شروع میں لگ دے تو یہ نکرہ کو معرفہ بناتا ہے. تو ایمان سے پہلے الف لام لگ گیا تو یہ معرفہ بن گیا، یعنی اصل ایمان. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اور لیکن اللہ نے حقیقی ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ. واو کے معنی جی، اور زینہ اور ہو بنا کیسے کلمہ دیکھیے، ہو اس ایک کو، کلم ہو اس ایک کا کلم. یاد آ گیا؟ ہما ہوتا تو 2 کا ہوتا، ہم ان سب کا، اور ہننا ان سب مؤنث کا. باقی کلمہ رہ گیا زینہ. زینہ ماضی ہے، لیکن اردو ادب کے اندر آپ نے کبھی سنا کلمہ زینت بنانا؟ سنوار دینا یعنی مزین کر دینا، سجا دینا، آراستہ کر دینا. ان سب معنی کے اندر یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. زینہ، مزین کر دیا ہے اسے، سجا دیا ہے اسے، آراستہ کر دیا ہے اسے. فی قلوبکم، فی ہماری ہی زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ میں، قلوبکم تمہارے دلوں میں. قلب کی جمع ہے نا قلوب، اور اگر ہوتا قلب کیا تمہارے دل میں، کی تم ایک مؤنث کے دل میں، قلوبکما تم دونوں کے دل میں، قلوبکم تم سب کے دل میں، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں. ترجمہ آپ خود کیجئے جی. واو کے معنی زینہ، بالکل ٹھیک، اسے مزین کر دیا ہے، اسے سجا دیا ہے، اسے زینت بنا دیا ہے. فی میں، قلوبکم تمہارے دلوں میں. واو جی کیا معنی جی؟ اور کرہا، کراہت کرنا تو اردو میں بھی کہتے ہیں نا، لیکن دوبارہ آپ دیکھیے کہ درمیان والا کلمہ جو را ہے اس کے اوپر پھر شد آ گئی. کرہا، کراہت والا کر دیا ہے، ناپسندیدہ کر دیا بہت زیادہ. عین کے اوپر شد ہے. فعالا، قابل نفرت اور ناپسندیدہ بنا دیا ہے. الیکم تمہاری طرف. وکرہ الیکم الکفر، الکفر حقیقی کفر کو. ایک تو ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں فلاں کافر، فلاں فاسق، فلاں فاجر، نہیں نہیں، جس کو اللہ کافر کہتا ہے اس حقیقی کفر کو اللہ نے تمہارے لیے قابل نفرت بنا دیا. والفسوق، اور فسق کو، اللہ کی نافرمانی کرنے کو. والعصیان، گناہ کو. یہ سنا نا کبھی آپ نے آسی کرنالی کراچی سے ایک شاعر آتے ہیں ٹی وی پہ، اکثر بڑی عمدہ نعتیں پڑھتے ہیں. آسی گناہ گار، عصیان گناہ، حقیقی گناہ، اصل گناہ جو اللہ کے ہاں نافرمانی ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. کیا ترجمہ کریں گے جی؟ وَكَرَّهَ، اور قابل نفرت بنا دیا، ناپسندیدہ بنا دیا. الیکم تمہاری، یعنی تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا. کن کو؟ الکفر والفسوق والعصیان، یعنی کفر، فسق اور گناہ کو تمہارے لیے قابل نفرت بنا دیا ہے. اولئک، اولئک وہ سب لوگ، اور ہم کا مطلب بھی وہ سب. اب دیکھیے کہ اولئک کا ترجمہ ہم نے کیا وہ سب، ہم کا ترجمہ بھی کیا وہ سب. جب 2 کلمات ساتھ ساتھ آ جائیں، چاہے وہ ہم شکل ہوں چاہے وہ ہم شکل نہ ہوں، یہ ایمفسائز، لیکن معنی ایک ہوں. معنی اگر دونوں کے ایک ہوں، چاہے وہ ہم شکل ہوں یا نہ ہوں، تو یہ اسلوب جو بنایا گیا ہے وہ اس لیے تاکہ معنی کے اندر زیادہ قوت پیدا کر دی جائے، زور دینے کے لیے ہوتا ہے، ایمفسائز کرنے کے لیے ہوتا ہے. اولئک ہم، وہی لوگ. اردو ادب کے اندر ہم ہی کا اضافہ کرتے ہیں، تو کیا ترجمہ کریں گے؟
وہی لوگ جی الراشدون. کلمہ بنا کیسے؟ پہلے اس کو دیکھیے. الف لام جمع راشد جمع واو اور نون. الف لام تو ہو گیا جی خاص کرنے کے لیے, اور واو نون کلمے کے آخر پہ جو آ گیا یہ تو جمع کی علامت ہے. جہاں بھی آپ دیکھ لیں واو الف واو نون یا نون, اس علامت نے تو اس کلمے کو جمع بنانا ہے. باقی کیا کلمہ رہ گیا؟ راشد ہدایت یافتہ, الراشد اصل ہدایت یافتہ, الراشدون سارے اصل ہدایت یافتہ. اولئک هم الراشدون, یہی وہ لوگ ہیں جو دراصل ہدایت یافتہ ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو دراصل ہدایت یافتہ ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. خود ترجمہ کیجئے. خوب جان رکھو تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں. اگر وہ اکثر معاملات میں تمہاری بات مان لیں تو تم خود ہی مشکلات میں گرفتار ہو جاؤ گے, لیکن اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت سے نواز کر اسے تمہارے دلوں کی زینت بنا دیا ہے, اور کفر فسق اور نافرمانی کو تمہارے لیے باعث کراہت بنا دیا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو دراصل ہدایت یافتہ ہیں. اب دیکھیے اس آیہ کریمہ کے اندر 7ویں آیہ کریمہ میں واو بھی ہماری زبان کا کلمہ, علم بھی ہماری زبان کا کلمہ, فی بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے, رسول بھی اور اللہ بھی, مطیع بھی, فی بھی, کثیر بھی, من بھی, الامر بھی. اور آنت کا کلمہ تو اردو میں بھی اور پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے. وہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ, لیکن بھی, اللہ بھی اور حب بھی. پھر ایمان بھی, وہ بھی, اور زین مزین کرنا بھی, فی بھی, قلوب بھی, وہ بھی اور کراہت بھی, الکفر بھی, وہ بھی, فسق بھی, وہ بھی, عصیان بھی, اور راشد بھی. یہ سارے کلمات تو ہماری زبان کے ہیں. اب دیکھیے کہ وہ باقی کیا رہ گیا ہے. پہلی لائن میں دیکھیے تو انا, یہ تو 1.5 میں سے بار بار ہے, اب تو آپ کو یاد ہو چکا ہے. لو یہ بھی 1.5 میں سے بار بار آ رہا ہے. الیکم یہ بھی تو بار بار آ رہا ہے. اگلی لائن میں پھر الیکم یہ بھی بار بار آ رہا ہے. اولئک اور ہم یہ بھی بار بار کلمات آ رہے ہیں. بتائیے اس میں مشکل کیا ہے؟ سارے دائرے لگ گئے کہ آپ کی زبان نہیں ہے. کس قدر سچ فرمایا ہے میرے اللہ نے کہ ہم نے تمہارے لیے اس کلام کو آسان کر دیا ہے. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟